السلام علیکم۔ درس نمبر 44 کے پارٹ 2 میں خوش آمدید۔ اس میں ہم پڑھیں گے نون وقایہ کا عربی میں مطلب ہوتا ہے بچانا۔ وقینی عذابن، وقینی ہم پڑھتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو یہ وہی قی ہے وقایہ۔ تو یہ نون وقایہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بچانے والا نون۔ اب کس کو بچا رہی ہے؟ دیکھیے ہم نے پڑھا ہے کہ متکلم کی ضمیر ہوتی ہے ای، یعنی اگر مجھے کسی بھی چیز کو کہنے کی چیز میری ہے تو میں کہوں گا کتابی، میری کتاب، یعنی یہ منصوب اور جر والی حالت میں ای استعمال ہوتا ہے۔ اب جب بھی ہم انا و اخوتها یعنی کہ اس کی بہنوں کے ساتھ اس ضمیر کو لاتے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ ان کا، وہ تو سمپل ہے، لیکن جب بھی یائے متکلم آتی ہے تو یائے متکلم کے ساتھ ایک مسئلہ ہے، وہ جو ہے ہر حرکت کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ جب وہ حرکت کو کھینچ لے گی تو یہ انی ہو جائے گا، یعنی پوری طرح چینج ہو جائے گا، یا لاکنہ ہے اب وہ لاکنی ہو جائے گا۔ تو اس اوریجنلٹی کو باقی رکھنے کے لیے ہم بیچ میں ایک نون لگاتے ہیں ان دونوں کے، اس کو کہتے ہیں نون وقایہ، کیونکہ یہ اوریجنلٹی کو بچاتی ہے انا اور اس کی بہنوں۔ تو اب یہ ہو جائے گا لیکن نہ، لیکن نہ نی۔ تو اس نون نے دیکھیے ای جو اپنی طرف حرکت کھینچتی ہے اپنے اوپر لے لی، اور لاکنہ کو پورا سالم رہنے دیا۔ اچھا، تین اسم ایسے ہیں جیسے انا، تین حروف انا اور لاکنہ، ان کے اندر ایک بات یہ ہے کہ یہ دونوں فارمز میں آتی ہیں، یعنی کہ نون وقایہ کے ساتھ بھی اور بغیر اس کی بھی۔ جیسے میں کہوں کہ اننی، بے شک میں، اننی، اور انی بھی آتا ہے، لیکن لیتا جو ہے اس کے ساتھ لازمی ایٹ اینی کاسٹ نون وقایہ لازمی لگتا ہے، تو میں کیا کہوں گا لیتنی، کاش کے میں، ٹھیک ہے۔ ایکسیپشن نمبر 2، کأن، بلکہ لعل، لعل کے ساتھ ہمیشہ بلکہ کبھی بھی نون وقایہ نہیں لگتا، نہیں لگتا۔ تخفیف شدہ جو ہمارے پاس حروف ہیں وہ 4 ہیں 6 میں سے، یعنی کہ انا، انا، لاکنہ اور کاننا۔ تخفیف کا مطلب یہ کہ ان کی تشدید ان کے اوپر سے ہٹ جائے گی، یہ ان ہو جائے گا، ان ہو جائے گا، لاکن ہو جائے گا، اور کان ہو جائے گا کانا کے بجائے۔ اس میں ایک اور بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ تخفیف شدہ حالت میں آ جائیں گے تو یہ 4 جو ہیں اپنا عمل اسم کے اوپر، یعنی یہ زور تو پیدا کریں گے لیکن اسم کو منصوب حالت میں کر بھی سکتے نہیں بھی کر سکتے، دیٹ از اپ ٹو دیم۔ اگر کریں گے، یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، اگر کریں گے اسپیشلی انا، باقی 3 تو بیسکلی نہیں کرتے۔ ابھی ہمارے پاس جملہ ہے کہ عملوں کا صالحون، تمہارے اعمال اچھے ہیں۔ اس میں اگر ہم انا ایڈ کر دیں تو یہ کر دے گا اس کے مبتدا کو منصوب، یعنی کہ انا عملو کو کر دے گا انا عملک صالحون، بے شک تمہارے اعمال اچھے ہیں۔ اگر میں اس کو تخفیف شدہ فارم میں یعنی کہ ڈیکریزڈ پاور والی فارم میں استعمال کروں ان، تو پھر ان عملک ابھی بھی یہی ہوگا صالحون۔ لیکن اگر مجھے اس کا اثر شو نہیں کرنا ہے اسم کے اوپر، یعنی طاقت تو یہ جملے میں زور تو پیدا کرے گا ترجمے میں، لیکن اس کا عمل اس کے اوپر نظر نہ آئے، تو اس کے لیے پھر مجھے لام تاکید داخل کرنا پڑتا ہے علی الخبر، ان عملک لصالح۔ لیکن تخفیف کی حالت میں اثر اسم پر نہیں دکھاتا۔ اس کی اگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں۔ الشمس طالعۃ، سورج جو ہے وہ طلوع ہوا ہے، لیکن اب یہ لاکنہ نہیں ہے، لیکن المطر نازل، اگر لاکنہ ہوتا تو ہم کیا کہتے ہیں الشمس طالعۃ لیکن المطر نازل، لیکن یہاں پہ کوئی اثر نہیں ہوا بسبب ہی لیکن جو ہے وہ اپنی تخفیف شدہ حالت میں۔
ایک بہت مشہور اگزامپل ہے انما الاعمال بالنیات. تو وہ بیسکلی یہی چیز تھی کہ اگر ان الاعمال کہتے تو ان الاعمال بالنیات، کہ بے شک اعمال جو ہیں وہ نیتوں پر ہی. لیکن ہم نے چونکہ انما استعمال کر دیا ہے تو وہ اس کا اثر کینسل ہو جائے گا اسم کے اوپر، معنی میں رہے گا، اور انما الاعمال منصوب حالت میں نہیں ہوگا. دوسری بات اس میں ایک ایکسٹرا پوائنٹ آخر میں بتانا ہے مجھے، اگر ان حروف کے بعد مائے زائدہ لگ جائے تو وہ حروف کا عمل روک دیتا ہے، یعنی کہ پھر وہ اسم کو منصوب حالت میں نہیں لے جاتے. اس کو مائے کافہ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ انا انا اور لیتا ان کے اوپر انما ہو جائے، آخر میں مالا کا دو انما ہو جائے یا لیتما ہو جائے، جس طرح ہم نے انما الاعمال بالنیات میں پڑھا ہے، اسی طرح انما اور لیتما ایکسیکٹرا. ایگزامپلس لکھ دیتا ہوں، وہ دیکھ لیجیے. لیتما الانسان کامل، انما المؤمنون اخوۃ. یہ اس زبر سے دھوکہ نہیں کھائیے گا، یہ جمع سالم مذکر کی رفع والی حالت مومنون، مومنین نہیں آئے. ان المؤمنین ہوتا اگر معنی ہوتا مائے کافہ، انما المؤمنون اخوۃ، بے شک تمام مومنین جو ہیں وہ اخوۃ بھائی ہیں. انما انت مذکر، ان کا ہوتا اگر صرف ان ہوتا، بے شک آپ جو ہیں وہ مذکر ہیں، یاد دہانی کرانے والے. والسلام علیکم، مع السلامہ.